ایک ایک دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا. ایک بستیوں کو ایک رات میں پیٹرول ڈال کر سارے انسانوں کو، مرد عورتوں کو زندہ جلا کر انہیں بھسم کر دیا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے. آپسی لڑائی اور آپسی انتشار نے بڑی طاقت جو وہاں کی تھی، بڑی بڑی کتابیں وہاں پر تھی اور اصول کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، ایک مستند اسماء رجال کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، احادیث مبارکہ کی تفاسیر کی کتابیں بھری ہوئی تھی. مگر جب ایک ایسا نظریہ ان کے دلوں میں اور ان کے قوم سماج کے بیچ میں انگڑائی لینے لگی تو پھر ظالم چنگیز اور ہلاکو خان 70,000 کھوپڑی انسان کی کھوپڑیوں پر اس کا تخت اور وہ بیٹھتا تھا، اس کی کرسی بچتی تھی. اس چنگیز اور اس ہلاکو خان کی یہ تاریخ ہے. اور کھوپڑیاں کن کی ہوتی تھی؟ ہماری اور آپ کی کھوپڑی ہوتی تھی. ہمارا اور آپ کا سر کاٹ کر، ٹوپی اور داڑھی والے کا سر کاٹ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. ڈیفینیٹلی، یقیناً اگر آپ بٹ جاتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جاتے. اگر آپ متحد ہوتے ہیں تو آپ ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں. چاہے وہ 313 ہو لیکن متحد ہیں تو 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا. وہیں پر تعداد میں زیادہ ہیں جنگ احد کے میدان میں، لیکن چوک ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں تو وہاں پر آنے والی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روک دی جاتی. اور پھر 70 صحابہ بڑی بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا جاتا. اور آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ الگ الگ بٹے ہیں، ہم الگ، ہم سید، ہم انصاری اور ہم شیخ. ابھی ہم باقا پہنچے تھے کچھ دنوں پہلے، وہاں پر ایک کسی ہمارے بھائی کو سپورٹ کی ضرورت تھی. ہم جب وہاں پہنچے ہم نے کہا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پر انصاری اور شیخ اتنی نفرت ہے ان کے بیچ میں کہ وہ مسلمان دوسرے غیر کو، ان کو چننا، ان کو سپورٹ کرنا، ان سے ہاتھ ملانا گوارا کرے گا، لیکن انصاری شیخ کو نہیں چنتا ہے اور شیخ انصاری سے مدد نہیں مانگتا ہے. یہ آج کی تاریخ ہے ہم مسلمانوں کی. اور اسی جرم میں، انہی پاداش میں آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی ہوگی، گونگی زبان ہوگی منہ کے اندر لیکن وہ کچھ بول نہیں پائیں گے. زندہ رہنا ہے آپ کو تو آپ کو اپنی تاریخ کو دہرانا ہوگا. اگر آپ کو اس دیش میں دندنانا ہے تو آپ کو اپنی تاریخ اپنی آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا. ان جلسوں کے منچ سے جلسہ کرنا گناہ نہیں، جلسہ کرنا پاپ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سامنے رکھ کر کے جلسہ کیا تھا اور تقریر کی تھی اور کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں. وی وانٹ ٹو میک دی ہیومن بینگز آن دی ارتھ اینڈ پلیز سجیسٹ می. بتاؤ، ایک مشورہ دے، ایک ظاہراً مشورے کی شکل تھی لیکن خبر دینا تھا. کیجئے، آپ قوم کو ایک صحیح پیغام دیجئے، قوم کو صحیح دشا میں لائیے. صرف جلسوں سے سماج کے اندر اصلاح یا ریفارم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی سہیوگ کی، آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہتا ہوں، اتحاد و اتفاق، یونائٹڈ، یونٹی، یہ ہم مسلمانوں کی بھارت کے اندر بہت بڑی ذمہ داری
اگر ہم مسلمانوں میں یونٹی اور اتحاد نہیں ہے، لاکھ تنظیمیں بنا لو، لاکھ ہم اپنے سوسائٹی بنا لیں، ہم اپنے ٹرسٹ بنا لیں، اپنے اعتبار سے کام کریں، بٹ رزلٹ وہ نہیں آئے گا جو رزلٹ ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے 600 نوجوان، 600 نہیں بلکہ 6000 نوجوان آج بھی معصوم ہیں، نہتے ہیں، تہمت دے کر، آروپ لگا کر انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ 6000 نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ان کا کیس لڑے گا؟ اور کون ان کے پریوار کو مدد دینے کے لیے آگے آئے گا؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے، یا تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، یا اس کے اوپر FIR کر کے دیش دروہ کا الزام UAPA کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ کچھ دن تک پروٹیسٹ کرتے، احتجاج کرتے ہیں کہ ریلیز فور فلاں، ریلیز فور فلاں، فلاں کو ریلیز کیجئے، فلاں کو چھوڑیے۔ ہفتہ دن 10 دن کے بعد پھر ہمارا وہ آندولن، وہ پروٹیسٹ بھی ہم ڈسٹ بن میں چلا جاتا، اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ احق ان تخشوا، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ ہم کسی طاقتور ظالم بادشاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہماری شریعت کے پلیٹ فارم سے وراثت میں ڈرنا نہیں ملا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور حق بات اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مکھیا ممبر MP MLAs کے سامنے میں، کلمت حق جائر عند سلطان جائر، کلمت حق، حق بات کہہ دو، چپ مت ہو، خاموش مت بنو، اپنی زبان کا استعمال کرو، حق بات بولنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حق بات کہو، جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے وہاں پر خاموش رہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن نہیں، آج ہم مسلمان تو خود ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی مسلم، ہم سچے ہم مکمل مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشرہ نہ تو ہمارا کوئی لباس ہوتا ہے، نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانہ ہوتا ہے، نہ ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اپنے بیچ میں بھائی چارے کا جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے۔ کون مدد کرے گا آپ کی؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری ملک ہے، یہاں پر آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا سارے مائنورٹیز کے ٹوٹل، آدی واسی ہو، مسلمان ہو، بٹ فرسٹ آف آل دا مسلم قوم، مسلمانوں کو should be united against the anti of Muslim enemies of Islam۔ اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے ابو جہل کے سامنے میں، محمد الرسول اللہ نے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے سامنے میں، آپ علیہ السلام خاموش نہیں تھے، آپ ڈرے نہیں کسی سے، آپ نے پوری وقار کے ساتھ، پورے شانتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پر امن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ لیکن جب ضرورت پڑی ہے کسی باطل کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار بلند کرنے کی، تلوار سے ان کے مقابلے کی، تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ محمد اچھی بات کرنا بھی جانتے تھے، محمد الرسول اللہ گلے سے بھی لگاتے تھے، محمد الرسول اللہ جھڑکتے بھی تھے، محمد الرسول اللہ بڑے نرم دل بھی تھے، محمد الرسول اللہ شفقت اور محبت
محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے، جب عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ آئے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا سسٹم ہے، we are not able to understand about that، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، explain me otherwise and open deny your brother and your son، اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ رک جائیں، ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں، اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے، اس عرب کے سرزمین پر ہوگی، اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں، منع کر دو، صرف رک جائے اپنی بات کو رکھنے سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے، وہ رک جائے، جو کہے، اگر ان کو سرداری چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے، سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے، لالچ دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے۔ وہ کون گرو گھنٹال؟ جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا، انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا، محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، آؤ میدان میں، یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو، اگر تم یہ کہو گے، لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو، مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا ہے، آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے، تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا۔ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے، میں وہ کام ضرور کروں گا، چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو۔ یہ تھے محمد، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے، and they don't know completely the history of the Islam and who was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know، ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے دیوانے ہوں گے ہم، اگر ان سے محبت ہمیں ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں محبت ہوگی، ان کے طریقوں سے ہمیں اگر محبت ہوگی، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوگے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صاف لفظوں میں قرآن میں 2 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے بیان کروایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کہاں جا رہے ہم؟ ہمیں ایک حدیث معلوم نہیں، ہمیں ایک سنت محمد الرسول اللہ کی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ہوٹل میں کھانا شارٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ مانگ ہوئی کھانے کی، تو دوبارہ بنایا گیا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہوٹل کا کوپن لیں اور کھانے کے ہوٹل میں جائیں، اور ابھی آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے مانگ پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں ملا ہے، لے وہاں پہ جائے اور جا کر اپنا ہوٹل میں کھانا کھائیں۔ میرے بھائیو، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ساتھی سے ہم نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہمارے دوستوں میں سے
ان کے بال عجیب طرح کے کٹے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماڈرنائز لگتے ہیں, فیشن پرست. ہم نے کہا ایک بات بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھنے کی بات ہے, عبد المطلب. ہم نے کہا بہت اچھی بات, عبد المطلب. ہم نے کہا ریئل نام کیا تھا ان کا؟ حقیقی نام بہت سارے آدمی نہیں جانتے, ہم میں سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور اگر کہیں کسی کرکٹر کے بارے میں ان کو انفارمیشن نکالنا ہو تو فوراً گوگلی میں سرچ کریں گے, گوگل پہ جا کر ڈھونڈیں گے, ابھی 1 گھنٹے کے اندر PDF نکال کر کے دے دیں گے. وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں اتنے لگاؤ ہے, ایک دم اندر سے کھوکھلے ہو گئے, ایک دم کھوکھلا. ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام؟ بولا مولانا پوچھنے کی کوئی بات. ہم نے کہا ان کی وفات کب ہوئی؟ بولا یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ, محمد رسول اللہ کے نام دادا عبد المطلب. ہم نے کہا عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے؟ ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کون سے خاندان سے آتے تھے؟ کون حسب و نسب کیا تھا جانتے ہو؟ بولا یہ سب نہیں جانتے ہیں, یہ تو ہم کو مولانا صاحب نے مکتب میں پڑھایا تھا. مکتب مدرسے بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ایک دھارمک کانسیپٹ وہاں پر دیتے ہیں, لیکن ان جگہوں میں بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مدرسوں میں, بورڈ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے اس کو ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے تو ہمارا بچہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتا ہے. ہمارے مکاتب کے اندر جو دادا آدم کے زمانے کا جو بہت پہلے سے جو چلا آ رہا وہ بہت کامیاب ترین, لیکن ہم لوگ ان کے اندر جو انگریزی کو, ہندی کو درجہ نہیں دیتے, حساب کو درجہ نہیں دیتے, چھوڑ دیتے ان کو کہ کون پڑھنے جائے انگریزی, کون پڑھنے جائے ہندی, کون پڑھنے جائے حساب. ارے حساب کا تذکرہ قرآن میں ہے, فاکتب بینکم بالعدل. حساب, میتھ, it is a divide, it is related to the last, the authentic books. Then the world by God has been sent down to the earth to teach the people is the Quran. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. حساب کہاں سے نکلتا؟ قرآن سے نکلتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سائنس کہاں سے آتے؟ قرآن سے آتے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. سائنس کے اندر لوہے کا استعمال ہوتا ہے, اسٹیل کا استعمال ہوتا ہے. کہاں سے نکلتے؟ قرآن سے نکلتے. قرآن کے اندر سارے تعلیمات ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں پہ, آج ایک آدمی آ کر بولا مولانا 354 ہم پہ دھارا لگایا گیا. آپ کے جلسے میں آنے سے پہلے ایک پنچایتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر, ایک چھوٹی سی بات 354 دھارا بولا ہم پہ لگا دیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 354B کا کیا مطلب ہوتا؟ 354B ہم نہیں جانتے, 302 کا دھارا ہم نہیں جانتے, 307 کا دھارا ہم نہیں جانتے, 376 کا دھارا ہم نہیں جانتے. ہمارے بچے نہیں جانتے. سلمان خان کا باپ کون بتا دیں گے؟ شاہ رخ خان کا دادا کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی نانی کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی شادی کتنی ہوئی وہ بتا دیں گے. لیکن یہیں پر آ جائیں آپ, پوچھ لیجئے کہ دادا عبد المطلب, محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا؟ بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. بھارت کے سنویدھان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ 302 کب لگتا ہے, وہ نہیں بتا پائیں گے. 354B کب لگتا ہے, وہ نہیں بتا پائیں گے. 376 کا کیا مطلب ہے, وہ نہیں بتا پائیں گے. 307 یہ دھارا دفعات کون کب لگتے ہیں, وہ نہیں بتا پائیں گے. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble. یہ سب جاننا ضروری ہے, نہیں جانتے. ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر چارج لگا ہے. 354B کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پوری کوشش کی کسی کے اوپر, کسی گاؤں سماج کی بہو بیٹی کو
कि उनकी इज्जत व आबरू लूटने की, उनकी रेप करने की, बलात्कार करने की अगर आपने कोशिश की है तो ये धारा लगता है। अगर आपने किसी की बलात्कार या किसी की इज्जत लूट लिया आपने, अगर किसी का बलात्कार किया है तो 376 का धारा लगता है। अगर आपने किसी का गला काट दिया है यानी मर्डर कर दिया है तो 302 लगता है। अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की है, किसी का सर फोड़ने की कोशिश की है तो वहां पर 307 लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने कहा कि ये चीजें तो पता होना चाहिए, और अफसोस मास्टर साहब थे वो, अच्छी बात है, लेकिन ये रोजमर्रा की चीजें होती हैं जो बताना और समझना और समझाना हमारे लिए निहायत जरूरी। इसीलिए तो बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते और उन बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनकी तालीम नहीं देते, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं पर लाए जाते कि कानून बनाओ ऐसा कि 2 बच्चे से ज्यादा ना हो, 2 बच्चे से ज्यादा ना हो। कोई बात नहीं, बना लो कानून जी, बनाने वालों, लेकिन जो कानून बनाने के लिए जो लोग बजिद हो रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। हमने कहा कि भाई पहले तो तुम ही 9 भाई बहन हो, तुम ही 9 भाई बहन हो, अपने अब्बा को बोलते कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए।